میرے خیال میں اگر ایک چھوٹی سی نعت کچھ پہلے سنا دیں آپ، تو جو بھی اشعار دو چار نعت کے اشعار سنا دیں تو ہم کو استفادے کا موقع رہے گا. اور مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے، آغاز ہجری سال کا پہلا ہفتہ ہے، تو اس میں یہ نعت سے بھی جو ہے ہم کو استفادے کا موقع ملے گا. آپ ہی بتائیے کہ 24 گھنٹے ہمارے جو گزرتے ہیں اس میں کتنا ماحول ہمارا جو ہے دینی معلومات کے تعلق سے ہوتا ہے. اخبار پڑھتے ہیں تو خبروں کی طرف نظر جاتی ہے، دینی جو علوم ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. آپ کے میں بھی شامل ہوں ان میں. بہت مشکل سے اگر کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ دن میں کبھی پڑھیں گے اور وہ پھر موقع نہیں ملتا. تو آپ بہت ہی اچھا کرتے ہیں. جو حضرت جی، تو بہرحال یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دن کے مصروفیات اتنے ہو گئے ہیں ہمارے کہ ہم کو کوئی موقع دینی علوم کے بارے میں نہیں ملتا. حالانکہ اگر آپ یہ بھی سوچیں، میں ایسے بھی اشخاص سے واقف ہوں جو شہر حیدرآباد کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اور بڑے اہم ان کے پیشے رہے ہیں، لیکن وہ روزانہ رات کو 1 گھنٹہ برابر 10:30 ہو 11 ہو، ڈاکٹرز انجینئرز 11:30 ہو 12 ہو، رات کو 1 گھنٹہ بغیر مطالعہ کھیل کے نہیں سوتے تھے. بہرحال بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا سننے کا. میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. اس کا سین بھی نہیں. بہرحال کوشش کیجئے کہ کل نہیں پرسوں جو محفل ہے ہماری اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. میں گزارش کرتا ہوں آج کے مقرر صاحب سے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب. والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتفاق کی بات ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے کچھ شعر سنا رہا تھا. میں نے کہا یہ میں نے لکھے ہیں، بہت پسند آئے. میں نہ مقرر یعنی پیشہ ور مقرر ہوں، نہ پیشہ ور لکھنے والا ہوں، نہ پیشہ ور شاعر ہوں. یہ جو بھی نکلتا ہے میرے دلی جذبات ہیں جو نایاب ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. میں آج کا عنوان کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ کہتا چلوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں قرآن مجید سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 4 ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اور سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبوں پہ فائز کیا. سورہ انبیاء میں کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا لوگو محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ قادیانت کے خلاف یہ آیت آپ یہ ہے کہ سرکار کو فرمایا خاتم النبیین ہے، اب کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا. اسی سورت کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر درود بھیجیں، تم بھی درود و سلام بھیجو. آپ کو کہیں بشیر، کہیں نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. آپ کی تعریف قرآن تعریف کر رہا، اللہ تعریف کر رہا، دوسرے کیا تعریف کر سکیں گے ان کی. اسی صورت کی آیت نمبر 21 میں حکم ہوا در حقیقت تم لوگوں کے درمیان لوگوں کے لیے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ کو ماننے والا ہو، آخرت کی یوم آخر کا امیدوار ہو. ایک جگہ اور قرآن میں آیا کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، یعنی رسول کی پیروی اختیار کرو. میں زیادہ تر تو لا نہیں سکتے کہ مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترائی حضور کے پر اور ہر مختلف مقامات پر سرکار کی تعریف بھری ہوئی ہے.
جس کی اللہ تعریف کر رہا اس کی اور کوئی تعریف کیا کر سکتا ہے؟ حضرت عمر سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر میں تم کو کتنا عزیز ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری جان کے بعد آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ کہو، بولا اب میری جان سے بھی بڑھ کے آپ مجھے عزیز ہیں۔ تو جب تک رسول اللہ آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز نہ ہوں آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو ہو جائیں گے، ہم بھی مسلمان ہیں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کی جان، آپ کی آل، اپنی اولاد، آپ کے مال، آپ کے ماں باپ، ہر ایک سے بڑھ کر عزیز رسول اللہ اگر نہ ہوں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں غیروں کے جو کرنے سے پہلے اسی چنانچہ یہ ہوا کہ جب حضرت عمر کو اتنی محبت ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتقال بولے تو لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ وصال ہوا کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز کو موت کا مزہ ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کی فنا ہونے والی ہے، ہم کیسے کہہ سکتے کہ فلاں پیغمبر کو موت نہیں آئی، فلاں کو نہیں آئی۔ قبر میں زندہ ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن وہاں بھی فرمایا کہ کیسے زندہ ہے تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو اس میں کھوج کرنے کا سوال ہی نہیں کہ آپ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بزرگ کیا، ہم کو نہیں، زندہ ہیں، ہم بھی مانتے کچھ لوگ زندہ ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کے نکل گئے کہ اگر جو بولے گا محمد مر گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھ گئے، آیت پڑھی کہ جو اگر رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ تو چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے، لفظ مر گیا ہے۔ اور جب جو شخص اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ تو ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ باقی ہے۔ یہ دیکھیے دنیا کو اگر آپ مختلف 3 حصوں میں بانٹیں گے تو مغرب کا ایک حصہ ہے، ایک مڈل ایسٹ ہے، ایک ایران سے ادھر ہے ایک حصہ۔ تو وہاں یہ کہ مغرب میں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے جن کو مانتے ہیں۔ مڈل ایسٹ جو ایریا ہے مشرق وسطیٰ، وہاں توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ان سے بولو کہ تمہارا پیٹرول کم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ کریم۔ لیکن ایران سے شخصیت پرستی ہوتی ہے، اور ہندوستان میں 3000 کروڑ بھگوان اس لیے ہو گئے کہ شخصیت پرستی کے ناطے ہو گئے۔ یہاں ہر شخص جو بڑا بنتا سچ اس کی پوجا ہو جاتی ہے، این ٹی راما راؤ کی پوجا، ایم جی آر کی پوجا، امیتابھ بچن کی پوجا، وہ فلاں ایکٹریس کی پوجا، یہاں جو بڑا ہوتا اس کو خدا مان لیتے۔ یہاں توحید کے خود 2 مذاہب توحید پہ ڈیپینڈ ہیں یہاں کے، ایک سکھ مذہب اور ایک اسلام۔ سکھوں کے پاس نہیں ہے، خاص طور پہ جو جٹ سکھ ہیں وہ پوجا نہیں کرتے کسی کی، وہ صرف گرنتھ صاحب کے سامنے جھکتے ہیں۔ جو جٹ سکھ ہے پنجاب کے وہ موحد ہیں، وہ لوگ بھی، گرو نانک بھی موحد تھے۔ گرو نانک کی شان میں علامہ اقبال نے بھی لکھی ہے، مولانا خواجہ حسن نظامی صاحب نے بھی ان کی شان میں لکھا ہے۔ تو بہرصورت اس کو چھوڑ کے جہاں تک بدھ مت کا تعلق ہے، بدھ تو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف نروان کو مانتے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر لو کہ بھگوان میں جا کے مل جاؤں۔ رہا ہندو مذہب، پہلی چیز تو میرا ایک سوال ہے، ہندو مذہب نام کی کوئی چیز مجھے وید میں، اپنشد میں، پران میں، گیتا میں، مہابھارت میں بتا دو۔ ہندو آیا ہے یہ ہے، لیکن ہندو مذہب تو نام کی چیز ہی نہیں ہے بالکل۔ مسلمان جب آئے انہوں نے جو ہے دریا سندھ کراس کیا، سندھ سے جا کے ہند ہوا، یہاں کے رہنے والوں کو ہندو بولنے لگے۔ ورنہ ان کی کسی کتاب میں اگر چیلنج ہے میرا بتا دو کہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رشی منیوں سے آنے سے پہلے وہاں بھی ان کے بعد بھی ویدانیہ تھے، ایک کم برہمم نے ناستے کنچن، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو چونکہ ہمارا کانسنٹریشن نہیں ہوتا، خوشو خضو نہیں ہوتا، لہذا سامنے ایک چیز رکھی جائے۔ سامنے رکھتے 3000 کروڑ ہو گیا، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ ہو جائیں گے نہیں معلوم۔ سرکار کی آمد توحید جو مٹ چکی تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے ہوئی۔ بڑی بدنصیبی ہے کہ جو سرکار کو مانتے ہیں اسے ہمارے بت اور ہیں۔ آپ کو جا کے کسی قبر سے مانتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے، اس کو بھی گنیش سے ملتا ہے، اس کو کیوں گالی دیتے ہو تم؟ اپنا عقیدہ ہے، وہ بھی رہتا ہے، اس سامنے پورا اس کو بھی مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ اللہ تو اس کو بھی دے رہا جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا پلیز ہٹ جائیں گے ذرا پلیز، طاہر صاحب مجھے ڈسٹرب ہوتا، آپ لینا ہے لے لیجیے، اس کے
तसलसल टूट जाता है। हाँ ठीक है, ले लीजिए। जब यहाँ आया, हम इस्लाम यहाँ आया, ईरान में आया, ईरान से शुरू होगी शख्सियत परस्ती। चुनांचे हज़रत अली और हज़रत इमाम हसन को इतना अल्लाह मियाँ से मिला दिया उन्होंने, अहले तशय्युनी। हज़रत जब बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे वहाँ पे मेराज में, तो कहा उनके हाथ के ऊपर अली का हाथ था, माअज़ल्लाह। शीयत और यहूदियत ने अहादीस इतनी गढ़ी अहादीस कि जब इमाम बुखारी निकले तो उन्होंने 6 लाख हदीसें जमा की। 6 लाख हदीसों में से सारी हदीसें फेंक दी, कहा कि 6000 सही हैं, बाकी सब बकवास। 6000 में भी 2000 डुप्लीकेट है, लिहाजा 4000 हदीसें ठीक है, बाकी सब बकवास है, फेंक दी उन्होंने उठा के। सियासत ने इतना काम किया है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और आई थिंक अहमद, मुस्नद अहमद, ये सियासत जो है यही हदीस सही मानी जाती हैं। आप सोचिए, क्या तस्वर कर सकते हैं कि एक शख्स वो निकलता है ताशकंद से, उज़्बेकिस्तान से, और पूरा फिरता है, जितने मुहद्दिसीन ने गुजरे सब इधर से ही निकले हैं, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से, मुफस्सिर अरबों में निकले, सिवाय अहमद इमाम अहमद के और इमाम मालिक के, ये अरब थे। बाकी सब जितने जो मुहद्दिसीन निकले सब इधर से निकले हैं। कोई निशापुर से निकला इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी वहाँ से निकले, पूरा घूमते रहे। कहाँ से कि जब हदीस जमा की तो हदीस में किया कि इल्मु रिजाल पैदा किया, यानी मैंने आपसे सुनी, आपने आपसे सुनी, आपने आपसे सुनी, देखा कि बीच में कोई अगर ऐसा शख्स मिल गया जो झूठ बोला एक बार भी, उसको रद्द कर दिया उस हदीस को, तो उस इल्मु रिजाल बनाया। उसके बाद हदीसें छान फटक के उन्होंने लिखी। तो कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में कोई है तो वो है बुखारी ही। इतना रिसर्च किया उन्होंने, वो हमारे लिए छोड़ गया। लेकिन हमारे बच्चे बुखारी का नाम भी नहीं जानते, नौजवान बुखारी का नाम भी नहीं जानते, पढ़ना तो दूर की बात है। नौजवान के अच्छे खासे लोग भी नहीं जानते बुखारी का नाम। नहीं बता, साफ बात बताता हूँ, अगर आप नौजवान मुसलमानों से इवन चलिए पुराने शहर में दीन दिया था, वहाँ के नौजवानों को लाइए, अशम व बिशरा के 10 सहाबियों के नाम मुझे बता दें। वो सहाबी जिनके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो चुकी थी, बता दें मुझे। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तलहा, ज़ुबैर, सईद बिन ज़ैद और अबू उबैदा। बता दें मुझे उधर पुराने शहर के लोग नाम। कोई मतलब ही नहीं है, अब ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। बिल्डिंगें बनाओ। मैं आज इधर से उतारा था, टोली चौकी से आगे आता, देख रहा था माशाल्लाह क्या बिल्डिंगें बनी साहब। ओहो पूछिए मत, गल्फ और अमेरिका की बिल्डिंगें खड़ी हुई है सारी की सारी। बिल्डिंगें बनाओ खूब, 4-4 मंजिला, लिफ्ट लगाओ अंदर, लेकिन 4 खुलफा के नाम नहीं मालूम आपको। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नाम नहीं मालूम। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, मैं ये बात खुद मेरे ऊपर गुजरी है बात। जब मैं एयरफोर्स में था तो मेरे साथ एक अमीनुद्दीन अहमद थे, राजमंदिर के मुसलमान, वो सुन्नी मुसलमान थे। जब एग्ज़ाम हो गया, पास हो गए, तो वाइवा लेना है, तो वाइवा लेने वाले विंग कमांडर सीताराम, वाइवा देने वाले अमीनुद्दीन अहमद। उनसे पूछा हुआ वाज योर प्रॉफिट, आपके नबी कौन थे? नाम नहीं मालूम। मुहर्रम में नाम सुनते अली बोल दिए। MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्लास अली। तो उन्होंने पूछा हु आर योर कैलिफ्स, आपके खलीफा कौन थे? अभी इन्होंने कैलिफ्स का नाम ज़िंदगी में पहली बार सुना, इन्होंने कभी पता ही नहीं चला। और एक साहब थे STM कलादगी, शेख ताजुद्दीन मोहद्दीन कलादगी, उनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता था। ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। मैं हज़ारों वाक़यात कोट करता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। और हम भी ज़िम्मेदार हैं इसकी। अल्लाह हमसे पूछेगा तुमने अपनी औलाद को इल्म दिया था कि नहीं दिया था। आज जो कुछ है थोड़ा बहुत मेरे इल्म नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, जो भी है मेरे पास बाज़ अल्लाह के फजल, रसूल के जूतियों का सदका, मेरे वालिदैन ख़ास तौर पे मेरी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा, उनको अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। तो मैं पलट के आ रहा हूँ, तो जब ये वाक़या हज़रत अबू बकर होने के बाद में एक और आया कि कुरान में फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तिलाफात में रसूल को हज्जज ना बना लो। और रसूल ने जो हुक्म दे दिया, अगर उसके खिलाफ ज़रा भी तुम्हारे दिल में खटक आए तो तुम मोमिन नहीं होते। रसूल तो नहीं है, कुरान और हदीस है, उनको हकम बनाओ। तुम्हारी मस्जिदों के झगड़े हैं तो कुरान और हदीस को बीच में रखो। तुम जाते हो ऐसे जज के पास जिसको ना कुरान मालूम ना हदीस मालूम है।
آپ کی مسجدوں کے جھگڑے کون طے کرتا ہے؟ جو قرآن حدیث نہیں جانتا۔ آپ کے شرعی مسائل کے کون کرتا ہے؟ جس کو آپ کے شرعی مسائل نہیں معلوم۔ طلاق کے مسئلے میں انٹرفیئرنس ہو گیا، خیر وہ بل پاس نہیں ہوا، ہو سکتا ہے میں بھی نہیں مانتا اس طلاق کو، 3 طلاق کو، وہ اور بات ہے، لیکن آپ کو کیا حق ہے میرے معاملے میں؟ ہم آ کے دخل دے رہے ہیں کہ ہندوازم کو چینج کرو ایسا ایسا۔ اب بل دوسری لانے کی چکر ہے کہ ایک سے بڑھ کے شادی نہ ہو، تاکہ جو ہے جو عورتیں بیوہ ہو جائے، عورتیں جو ہے کسی نقص ہو تو وہ طوائف بن جائے مگر بیوی نہ بنے۔ رشیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 8 لاکھ زیادہ ہے، وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ وہ پروسٹیٹیوٹ بنیں گی، پبلک پراپرٹی بنیں گی۔ وہ یہ بھی لانے والا ہے، اور دوسرا آنے والا اس کا کیا تھا، وہ حلالہ، اس کے خلاف آنے والا ہے۔ مودی صاحب کو بڑی فکر ہے صاحب کے مسلمان عورتوں کی بڑی، میں نے کہا بالکل صحیح بات یار، مسلمان بڑے احسان فراموش ہیں، اتنی فکر ہے، کم سے کم کسی کو ان کو خط لکھنا چاہیے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں نے تیار رکھا، خط تیار کیا ہے، میں نے کہا بہت ہم مشکور ہیں آپ کے، آپ کو مسلمان عورت بڑی فکر ہے، لیکن یہ فکر کہاں تھی جب گجرات میں عورتوں کے پیٹ چاک کیے جا رہے تھے، جب وہ 7 سال کی بچی کشمیر میں ریپ کر کے مار ڈالی گئی، اس وقت فکر نہیں ہوئی پیدا آپ کو؟ اور مسلمان عورت کی ڈرنا کیا ہے؟ کیا ڈر اللہ سے اور کس سے ڈرنا ہے؟ سچی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ ثابت کرو۔ وہاں فکر ہوئی آپ کو کبھی اس بچی کی؟ سوچا اس بچی کے بارے میں کہ جس بچے 7 سال کی بچی کا ریپ ہوتا ہے، اس کو وحشیوں کی طرح اس کا مرڈر کیا جاتا ہے، آپ کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا اس وقت، اور وہ چند 4 گندی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں، آپ بولتے بڑی ان کی فکر ہے آپ کو، اور ہم منہ بند کر کے خاموش بیٹھے ہیں۔ ارے پتہ نہیں، زبان کھولے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے کسی کا باپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ مجھے نقصان پر کسی کا باپ مجھے بچا نہیں سکتا۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر مسجد آنا چھوڑ دو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے اور کون کر سکتا؟ آپ کو کوئی کر سکتا؟ ایک واقعہ قرآن کی سنا دیتا ہوں۔ حضور سے لوگوں نے کہا معجزے پیش کرو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح۔ موسیٰ کا عصا تھا، زمین پہ ڈالا سانپ بن گیا، پتھر پہ مارا پھٹ گیا، پانی پہ مارا پھٹ گیا، اور جیب سے ہاتھ نکالا چمکنے لگا۔ بولے آپ بھی تو دو ایسے معجزے۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دے رہے ہیں، جزامی کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو بولے اس معجزہ بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو، آیت اتری، اے نبی اگر آپ میں زور ہے تو سرنگ ڈال کے زمین کے اندر چلے جاؤ، یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے معجزہ لا لو، ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک اللہ نہ چاہے نبی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ آج بتاتا ہوں میں آپ کو قرآن میں، اگر آپ کو میرا فون نمبر لے لو، میں جا کے آپ کو آج بتاتا ہوں۔ تو بہر صورت جب ہم آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کی پیروی کرو، جلوس مت نکالو، ہوا مت کرتے پھرو، نعرے بازی مت مارو، رسول کی پیروی کرو۔ چنانچہ اقبال نے فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو مالداروں کا مالدار ہے میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، عذر حشر کے دن میرا حضور قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر تو نہیں کسی کو بھی حساب لیے بغیر نہیں چھوڑتا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ میرا حساب مصطفیٰ کے سامنے، مطلب مجھے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے ان کے سامنے کہ ان کا اتنا بڑا گناہگار بندہ ہوں۔ جب آپ نے فرمایا تو میں بول دوں، اس کا میں نے اردو ترجمہ آزاد ترجمہ کیا ہے۔ ایک جانب بیچتے ہیں روز ہم اپنا ضمیر، دوسری جانب ہیں ہم افکار مغرب کے اسیر، ایسی حالت میں اگر پرسش ہو میری ناگزیر، تو نگاہ مصطفیٰ سے رب میرے پنہا بغیر۔ اور فرمایا اقبال نے، کیا فرمایا؟ وہ دانا ہے سبل مولا کل ختم الرسول، جس نے، وہ دانا ہے کل، سارے دانوں کا مال، دانا ہے کل، وہ دانا ہے سبل مولا کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔
اور فرمایا سالار کارواں ہیں میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام ہے ہاں جہاں ہمارا. اخباروں میں آتا صاحب گاندھی جی میرے آئیڈیل ہے, پنڈت نہرو میرے آئیڈیل ہے, سبھاش چندر میرے آئیڈیل ہیں. ہمارے آئیڈیل وہی ہے جو رسول اللہ کا ماننے والا ہے. ہمارا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیڈیل ہمارے لیے کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ ہم نے تم رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ بھیجا ہے. تمہارے نمونہ بھیجا ہے. نمونہ کون ہوتا؟ وہ شخص جو زندگی کے ہر معاملات میں جس کی پیروی کی جائے. چنانچہ پروفیسر کرشنا راؤ کی کتاب ہے, حضرت تشریف لائے ہماری جماعت اسلامی کے سرگرم کارکن, پروفیسر مانگ کے مکتبے میں مل جائے گی کہ انور خان صاحب کے پروفیسر کرشنا راؤ میسور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں فلاسفی یا سائیکالوجی کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے پروفٹ محمد دی پروفٹ آف اسلام. 15-20 روپے کا کتاب کیا ہے, اتنا مختصر کیا ہی کوئی مسلمان لکھے گا. یہ آ رہے ہیں محمد نبی, یہ آ رہے ہیں محمد بادشاہ, یہ محمد حکمراں, یہ آ رہے ہیں محمد ایک جنرل, یہ آ رہے ہیں محمد ایک باپ, یہ آ رہے ہیں محمد ایک جج. یہ تو مختلف چیزیں زندگی کے ہر شعبے کو پروفیسر کیا گیا اور کہا کہ ہر شعبے میں محمد کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. کتاب چاہ لے کے پڑھ لیجیے, بلکہ ہو سکے تو مودی کو بھیج دیجیے آپ کی طرف سے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں کہ ہماری طرف سے ایک کتاب چاہ پڑھ لو آپ ذرا. اور ایک کرسچن نن ہے, اس نے کتاب لکھی محمد دی پروفٹ آف اسلام. بڑی پیاری کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب, 200 روپے کی کتاب ہے, پڑھنے سے قابل ہے. کیا تحقیق کر کے لکھی ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکیں گے. میں آ رہا ہوں صاحب, ابھی غیر مسلموں پہ آ رہا ہوں. اقبال نے اور ایک کہا, کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا. کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا. یہ مصر و ہندوستان کے مسلم بدائیں ملت مٹا رہے ہیں. یہ ظاہران حریم مغرب جو مغرب کو بھاگتے ہیں. جب تک یورپ سے امریکہ سے نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے, ہم نہیں بولتے سب سے بڑے ہیں. وہاں سے سند آنی چاہیے ہمارے پاس. یہ ظاہران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے ناشنا ہو, ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. غضب ہیں یہ مرشدان خود بے خدا تیری قوم کو بچائے. یہ حنفی ہے, وہ اہل حدیث ہے, یہ شافعی ہے, یہ رفع یدین کرتا, وہ نہیں کرتا. جب میں گارڈن ٹاور میں رہتا تھا تو ایک اویسی پورے میں مسجد اویسی کچھ ہے, وہاں جمعہ کو لیٹ ہو گیا تو وہاں چلے گیا تو امام صاحب کہنے لگے جو رفع یدین کرتے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. میں بولا حج کو جا کے کس کے پیچھے نماز پڑھتے پھر آپ؟ وہاں تو رفع یدین ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم اسی میں ہیں, دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم اس میں ہیں. پرانے شہر میں حی علی الصلاۃ سے پہلے کیوں کھڑے ہوئے صاحب؟ آمین زور سے کیوں بولے صاحبہ؟ یہ مرشدان غضب ہیں, مرشدان خود بھی تیرے خدا تیری قوم کو بچائے. بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں. سنے گا اقبال کون, ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ان کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. اور ایک حسین احمد مدنی صاحب جمعیت علماء کے بانی, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں. ممبر مسجد دیوبند میں کہہ دیا کہ ہندو مسلمان ایک قوم ہے. اقبال کو پتہ لگا, خط لکھا, حضرت یہ کیا لکھے؟ تو بجائے جواب دینے کے انہوں نے کیا, تم شاعر بچہ تم کو کیا معلوم. تو اقبال نے لکھ دیا, عجم ہنوز نہ راند رموز دین ورنہ. عجم یعنی عرب کو چھوڑ کے جو ہم ابھی رموز دین سے واقف نہیں ہیں. دیوبند حسین احمد جب اللہ جبیز, وہ دیوبند میں بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. سرود برسر ممبر کے ملت وطن, بولے ملت جو ہے وطن سے قائم ہے. بولے ملت وطن سے ہے. سرود برسر ممبر کے ملت وطن, یہ بے خبر سے مقام محمدیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے واقف نہیں ہو. بے مصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہماؤز, بے مصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہماؤز. اگر بونا رسیدی اب تمام بلحبیز. جو بھی دین مصطفیٰ کی ذات سے, ورنہ آپ 50,000 حج کر لو, 2,000 نفل پڑھ لو, اگر آپ مصطفیٰ کی ذات آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے تو بلحبی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
احمد ندیم قاسمی نے کہا میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمساگی گنبد خضرا دے دے۔ ایک ہندو شاعر نے کہا تیری معراج محمد قرب مولا، تیری معراج محمد قرب مولا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور ایک شاعر نے کہا میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، بادشاہ بھی آ کے وہاں مانگتا ہے، حکمراں بھی، ظالم ڈکٹیٹر بھی وہاں مانگتا ہے اس گلی میں آ کے۔ ایک ہندو شاعر ہے، ایک ہے کیا نام ہے اس کا یار، تیواری نام ہے صاحب، ایک تیواری ہے جس نے اعلان کیا کہ معاذ اللہ وہ فلم بنائے گا رنگیلا رسول۔ آپ لوگ جانتے نہیں جانتے نہیں معلوم، میں تو زیادہ ادھر رہتا ہوں، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک۔ اور ایک تیواری ہے جو شاعر ہے جو حضور کا چاہنے والا، اس نے لکھا وہ بھی ایک تیواری ہے میں بھی ایک تیوار ہوں، وہ بھی ایک تیواری ہے میں بھی ایک تیواری ہوں، اور دشمن رسول ہے میں رسول کا پجاری ہوں۔ اور ایک شعر کر دوں، اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں، بس محمد کی خاک ساری دے۔ اپنے تو تعریف کریں گے، اپنے تو ہر ایک کی، اپنے کو تو ہر ایک تعریف کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہے دوسرے کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں۔ سند کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، کوئی ان کے کہنے سے رسول اللہ بڑے نہیں ہو گئے، رسول اللہ بڑے ہو گئے کہ حضور اللہ کہتا ہے کہ رسول بڑے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ رسول سے بہتر کوئی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو ہے رفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فجر کی سب سے پہلی اذان ہوتی ہے جاپان کے پرے، وہاں سورج نکلتا ہے، اذان ہوتی ہے، اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر 2 منٹ کو جیسے جیسے سورج بڑھتے جاتا ہے ویسے ویسے اذان ہوتی جاتی ہے۔ جب امریکہ میں عشاء کی ہوتی ہے تو وہاں ہوتی ہے فجر کی اذان، اور جو وہاں فجر ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے عشاء کی اذان۔ تو 24 گھنٹے اذان چلی ہوئی ہے دنیا کی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں 24 گھنٹے چلی ہوئی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ نہ رام کا نام ہے، نہ کرشن کا نام ہے، نہ عیسیٰ کا ہے، نہ موسیٰ کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ نوح کا ہے۔ 24 گھنٹے اگر کوئی نام چلا ہے تو محمد رسول اللہ کا نام چلا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب اللہ ذکر بلند کیا تو اس کے ہزاروں ثبوت مل جائیں گے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے تم کو محمد کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے تم کو کہ محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کتنے ہم میں ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بار پڑھی ہو زندگی میں؟ بچوں کو پڑھا رہے ہیں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، میں بھی پڑھا، میرے ماں باپ نے مجھے بھی پڑھا ہے، اچھا عہدہ ملے، بہترین بنگلہ ہو، اچھی کار ہو، آرام ہو، سکون ہو، عیش ہو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ قبر کا بھی عیش چاہیے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ان کو راستہ دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر ایک کو راستہ نہیں دکھاتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ورنہ پڑھتے تو بہت لوگ ہیں، سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، بے حساب غیر مسلم آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، مگر ہدایت نہیں پڑے، ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پڑھتے تو ایم ڈی اکبر بھی ہیں، ایم ڈی اکبر بھی پڑھتے ہیں، جن کے ہمارے بچوں کے قاتلوں سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں۔ 10,000 کروڑ بھی دیں گے تو انشاءاللہ شاہد حکیم نہیں گھسے گا وہاں پہ، نہیں جھکے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک منسٹری کا عہدہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو، رسول کو بیچ دیتے ہو، شرم نہیں ہے تمہارے کو؟ بھول گئے تم گجرات، مظفر نگر بھول گئے تم، یہ لنچنگ بھول گئے، 100 مسلمانوں کی لنچنگ بھول گئے؟ کیا گناہ تھا ان کا کہ اپنی دودھ لینے کے لیے گائے خرید کے لے کے جا رہے تھے؟ ایک ثابت ہوا کہ واقعی گائے کو ذبح کرنے جا رہا تھا، بھول گئے؟ میں کانگریس کا کوئی ہمدرد نہیں ہوں، میں کانگریس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں لنچنگ تو نہیں ہوئی تھی؟
وہاں کٹھوا کی طرح ایک ریپ تو نہیں ہوا تھا. ریپ ہوا تو اس کو مجرموں کو بچانے کے وکیل نکل کے تو نہیں آئے تھے وہاں پہ باہر کہ مقدمہ نہیں دائر ہونے دیں گے ہم. اس سے زیادہ کمینگی کی علامت اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ اس ملک کی بدنامی کی علامت اور کیا ہے؟ بھول گئے ہم؟ تمہارا ضمیر اتنا ہو چکا کہ تم ایک ممبر پارلیمنٹ کے لیے اپنے رسول کو بیچ دیتے ہو. بے مصطفیٰ برساں خیش راگے دی اماؤز اگر ہنر رسیدی تمام تمہاری لاکھ نمازیں، تمہارے لاکھ روزے، تمہاری خیر خیرات، تمہارے حج، تمہارے عمرے سب بیکار ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ نہ ہوں. جو بھی ہم آج انہی سے ہیں، ان کے جوتیوں کا تو پہلے کہ میں آج یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں. یہ میرے رسول کے جوتیوں کا تو پہلے. آؤں میں پلٹ کے موضوع پہ. لامارٹن بہت بڑی شخصیت ہے یورپ کی، کہتا ہے if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the criteria for the greatness of a person, who in the world can beat محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں بول رہا ہوں، لامارٹن بول رہا ہے مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی، زیرو وسائل، کچھ ہے ہی نہیں، فقیرانہ زندگی ہے، کھانے کو نہیں ہے تو اور وسیل کہاں سے آ گئے. مقصد کی بلندی اور وسائل کی کمی، لیکن نتائج ایسے شاندار کہ نپولین بھی حیران ہیں، گوٹے بھی حیران ہیں، مائیکل ہارٹ بھی حیران ہیں، گاندھی بھی حیران ہے کہ نتائج 23 سال کی قلیل مدت میں، جبکہ 10 سال تو جنگیں مسلط کی گئیں، اس سے پہلے کہ 13 سال پتھر مارے گئے، بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے باوجود یہ حال کہ یہ ملتا کہ وصال کے چند سالوں کے اندر پورا وہ ایریا ایران سے لے کے مصر تک اور پورا مڈل ایسٹ اسلام قبول کر لیتا ہے. اگر یہ کسی کو پیمانہ ہے کسی کو نامنے کا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے کون ہیں. گاندھی جی نے کتاب پڑھی سیرت کی، 2 جلدوں والی کتاب کس نے سیرت دے دی. پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں پڑھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یہ اپنے اس کے رسول کی سادگی سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی رسول کی خودسی نازی سے، اس کی لوگوں کی ہمدردی سے، اس کی ساری کوالٹی لکھ دی گاندھی نے. اس وجہ سے اسلام پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. اور کہا کہ جب میں دوسری جلد ختم کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے اور پڑھنے کو ملتا، اور پڑھنے کو ملتا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے I've studied this wonderful man and I think that he was far from being an antichrist. I feel compelled to call him the savior of mankind. If a man like Muhammad were to assume the leadership of the modern world, who would succeed in solving its problems, that would bring in the much needed peace and blessings. کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا، ان کو جو عیسائی کہتے ہیں معاذ اللہ دجال، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں یہ قطعی وہ نہیں ہو سکتے معاذ اللہ، بلکہ اگر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی دنیا میں ہوتے تو دنیا کے سارے مسائل کو حل کر دیتے. جرمن پوئٹ گوئتے کہتا ہے کہ معراج میں جو قرآن ملا نبی کو، کہتا میرا دل کرتا ہے کہ شب قدر میں جو قرآن ملا، میرا دل کہتا ہے کہ شب قدر کو کے دن جشن مناؤں. یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. مائیکل ہارٹ امریکہ کی بہت بڑی شخصیت، انہوں نے کتاب لکھی 100 دنیا کے 100 عظیم شخصیتیں جنہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے گہری چھاپ چھوڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو محمد ٹو بی اے پروفٹ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میں کرسچن ہوں، لیکن میرے کرسچن دوست، میرے ہمدرد، میرے دوسرے لوگ مجھ سے بے پناہ ناراض ہوں گے کہ ان 100 میں میں مجبور ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دینے کے لیے، اس لیے کہ دینی طور پہ دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے. اور گبن سائمن یہ ہسٹری آف سارسن امپائرس لکھتے ہیں، تو ساری تحقیق کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس جیسی شخصیت پیدا نہ ہوئی نہ پیدا ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں ایک اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں وہاں کے سبجیکٹ میں ہے محمد ایٹ مکہ اینڈ محمد ایٹ مکہ، وہ ویٹ وہاں کا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ
his readiness to undergo persecution for his belief, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as leader, and the greatness of his ultimate achievement, all argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. Moreover, none of the great figures of the history is so poorly appreciated in the West as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ کہہ رہے کہ مغرب جو ہے محمد کو ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیا، کہیں کارٹون بنا دیا، کہیں امپوسٹر بول دیا، کہیں دجال بول دیا، بول رہا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے اور پرابلم کھڑے ہوتے، وہ شخص ایسی شخصیت نہیں تھی. میں نے جب اسلامک اسٹڈیز پرائیویٹ ایم اے کیا، جب ایئر فورس میں یہاں پوسٹڈ تھا کمپیٹ میں، اس کی یہ کتاب تھی کورس میں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایچ جی ویلز نمبر ایک دشمن، وہ آخر میں لکھتا ہے، اب اس کی لیٹسٹ کتاب میں سے اس کی کتاب کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ اس کو نکال دیا گیا. وہ کہتا ہے کہ سوکریٹس، پلیٹو سے لے کے جیسس آف نظرت، عیسیٰ تک سب نے بڑے بڑے خطبے دیے انسانیت کے بارے میں، لیکن کوئی عملی طور پہ ثابت نہیں کر سکا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو انہوں نے کیا کہ جو ہے انسانی بھائی چارگی، انسانیت ایکتا اور انسانیت مساوات، اگر کسی نے دنیا میں کام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایچ جی ویلز دشمن ہے ان کا، یہ پوری کتاب خلاف لکھا. آخر میں آگے کہتا ہے میں مجبور ہوں ماننے پہ یہ چیز. ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، انٹیگریٹی، ہر چیز میں جو اگر کوئی ہے، لیبرٹی اگر کسی نے قائم کر کے دکھا دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چنانچہ سورہ حجرات میں ہیں، اے نبی، یہ بدو کہتے ہیں کہ مومن ہو گئے، کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے، تم مسلم ہوئے ہماری طرح، تم مان لیتے ہو اسلام ہے، لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہے. مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، غیب اللہ ہے، غیب قیامت ہے، غیب جنت ہے، غیب دوزخ ہے، غیب فرشتے ہیں، غیب جن ہیں، ہر چیز جو ہماری آنکھوں سے غیب ہے اس پہ ایمان لائے اور یقین کامل ہو، اور اس کے بعد اپنی جان و مال سے جہاد کرو، تب مومن ہو. تو ورنہ مومن نہیں ہے تم. اللہ کا وعدہ مومنوں سے، مسلمانوں سے نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو، شرط لگا دی. سورہ حجرات اگر پڑھے نا، ہمارے گھروں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، خاندان میں جھگڑے ختم ہو جائیں. میں کچھ چند باتیں اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو. جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرا دو، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی دیکھتے ہو کہ ایک گروہ راضی نہیں ہے، ظلم کرنے پہ آمادہ، تو اس کے خلاف لڑو. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑاؤ تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ ہو سکتا ہے کرائے وہ تم سے بہتر ہو. تجسس مت کرو، ٹوہ مت کرو، گمان مت کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. غیبت مت کرو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ زنا کے قریب مت جاؤ، انتہائی گندی چیز ہے یہ. اگر ہم اپنی زندگی میں روزمرہ میں کر لینا تو ہم غیبت نہیں کریں گے، کوئی تجسس میں نہیں گے میرا بھائی کیا کما رہا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے. ہم اللہ پہ کھانے ہیں بس. اللہ مقننی بما رزقتنی، رسول کی بات دعا ہے چھوٹی، اللہ تو نے جو بھی دیا اس کو مجھے قانے کر دے. نہیں چاہیے بنگلے، لے کے جائیں گے 5 کروڑ کا بنگلہ لے کے جائیں گے، بنا کے رکھ دیا تو برتے ہی جو ہے اولاد لڑنے چلے گی، کورٹ میں جائے گی کہ میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ. چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ ہیں، مدینہ کے گورنر ہوتے تھے، اور لباس صبح ایک پہنتے تھے، شام ایک پہنتے تھے، عطر لگاتے تو راستہ چلتے تو مہک ہو جاتی تھی. سالہ ان کا خلیفہ تھا، اس سے پہلے سسرا خلیفہ تھا عبدالولید، شاید میں نام بھول رہا ہوں. وہ خلیفہ جب اس کا آخری وقت آیا تو سارے خاندان والوں کو بلا لیا، بولا یہ لفافے میں نام ہے، میرے مرنے کے بعد ان کو خلیفہ بنا لینا. مسجد بنو امیہ مسجد تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. میں شام میں اس مسجد میں اللہ میاں نے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا دمشق میں. وہاں حضرت صالح حضرت ہود میں سے کسی کی مزار بھی تھی مسجد میں، اب ٹوٹ گئی کیا نہیں معلوم جنگ میں. تو اس مسجد میں کھولا گیا خط، تو دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا نام ہے.
تو آپ کھڑے رہ گئے، دیکھو بھائی میں تو نہیں ہوا، اگر آپ لوگ بولے تو میں خلیفہ رہتا ہوں، نہیں تو نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے بہتر کوئی آدمی آپ ہی خلیفہ رہیں گے. جیسے خلافت وہاں ختم ہوا، اندر گھر میں گئے، بیوی سے کہا تمہارے ہاتھوں کے پیروں کے تمہارے پاس جو زیور ہے تمہارے باپ اور بھائی نے بیت المال سے دیے، یا تو بیت المال میں داخل کرو نہیں تو مجھ سے طلاق لے لو. بیوی نیک تھی، بولے نہیں مجھے نہیں چاہیے، جو لے جائیے آپ. عید کا دن آیا، بچے آئے، کہا کہ محلے کے سب بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، سارے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم کو بھی کپڑے دے دو، نئے دلوا دو. بیوی نے کہا کہ کچھ نئے کپڑے بنوا دیجئے. کہا مجھے جو بھی مجھے ملتا ہے وظیفہ وہ سب سارے کا سارا تم کو دے دیتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا بیت المال سے قرض لے لیجئے. قرض لینے گئے تو خازن جو تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، لیکن اس کے ادا کرنے تک آپ زندہ رہیں گے. تو بولے نہیں چاہیے مجھے قرض. بیوی سے کہا کہ ایسے کرو، سمجھا دو بچوں کے یہ پہنے، اگلی عید تک کچھ نہ کچھ پسنداز کر کے بنا دیں گے. چنانچہ دنیا نے دیکھا وہ امیر المومنین جس کی سلطنت افغانستان سے لے کے اسپین تک تھی، افغانستان سے اسپین تک سارا عرب پوری اس کی حکومت میں تھی، اس کے بچے عید کی نماز کو گئے پرانے کپڑوں میں، جو اس کے چپاسی کا بچہ نئے کپڑے پہن کے گیا. لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ پہلے خلفاء کے بچے اولاد بھیک مانگ رہی تھی، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد مال در مال اونٹ پہ خیرات کر رہی تھی لوگوں میں، کیونکہ تربیت کی، تعلیم اور تربیت کی پیسہ نہیں چھوڑا. چنانچہ میرے والد بھی کہتے تھے دیکھو بھیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو معمولی ایک ٹیچر ہوں، میں تم کو تعلیم تربیت دوں گا، تم جو کرنا، میں تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کے جا سکتا. اللہ کا شکر ہے انہوں نے جائیداد نہیں چھوڑی، ورنہ ہم بھی آپس میں لڑتے. اور ایک بات اتفاق کی بات نکلا تو میں ذکر کروں، آپ کے استاد بھی تھے، میں کلکتے میں تھا، آفیسر بن گیا تھا ایئر فورس، نوجوان خون تھا. والد ہمارے 62 ایشین گیم جیت کے واپس آئے تھے. میں نے کہا فلاں 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 آپ کو برا بولتے، آپ کچھ بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک خط لکھا مجھے، تم میرے جذبہ انتقام سے واقف نہیں ہو، میں معاف کر دیا کرتا ہوں. جذبہ انتقام سے واقف نہیں ہوں، میں معاف کر دیا کرتا ہوں. چنانچہ سورہ شورا میں، شورا میں ہے، شورا نہیں، شاعر نہیں، شورا میں ہے، آخر میں ہے. اگر کسی پہ ظلم ہوا تو اس کو اتنا ظلم کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کرے گا تو ظالم ہوگا. لیکن اگر تم معاف کر دو تو بڑی اولو عزمی کا کام ہے. رسول اللہ فتح مکہ کہا کہ لوگ آ گئے قریش کے، کہ پوچھا کیا کروں میں تمہارے ساتھ، کہ آپ نیک باپ کی اولاد ہے، نیک بھائی ہیں. آپ نے کہا لا تصریب علیکم، یوسف کا قول کہہ دیا کہ جاؤ کوئی وہ نہیں ہے. فرمایا جو دشمن تھے جن نے ساری جنگیں کی، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے اس کو معافی، خانہ کعبہ میں جو پناہ لے اس کو معافی، اپنے گھر میں جو بیٹھ جائے اس کو معافی، جو لڑنے آئے گا اسی سے ہم لڑیں گے. کیا دنیا یہ مثال پیش کر سکتی مودی صاحب؟ تمہارے خلاف جو بول رہا اس کو تو بند کر دے رہو، تم موبائل بھی بند کر سکتے ہو. کل تم یہی کر سکتے ہو، اچھا تو کر نہیں سکتے. ہاں ارے رسول سے سیکھو. کیا نہیں کیا؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئے تو کلید جس کے پاس چابی رہتی تھی کہ نہیں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا. فتح مکہ دن کیا سے کلید لے لیے، بولو اب کیا کروں میں؟ تو کیا یہ کلید تمہارے خاندان میں رہے گی، جو بھی تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اسی خاندان کو کلید واپس کر دی. دنیا کا کوئی شخص کر سکتا تھا؟ نیپولین کہتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تو آج دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہم رسول اللہ کا کارٹون اتارے، تلوار نکل جائے گی. ایک بہت بڑے آچاریہ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، بہت بڑے آچاریہ ہیں، وہ ہلکی داڑھی وہ ہیں، میں نام بھول رہا ہوں ان کا. وہ کہتے ہیں وہ اسلام کے خلاف تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسا لکھو اسلام سے مغرب کو کیا نقصان ہے. تو کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھنی شروع کی، اور پڑھ دیے تو ان کا دل پلٹ گیا. وہ ادھر کے ہو کے رہ گئے کہ وہ قرآن کی آیتیں کوٹ کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مسلمان قرآن کے لیے، رسول کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اب نہ قرآن کو فالو کرتے نہ رسول کو فالو کرتے. ایک آچاریہ بول رہی ہیں بات. ہاں
जुलूस निकलेगा, ओहो जुलूस निकलेगा। आज से 30 साल पहले, मैं मजदी भी इसी शहर का आदमी हूँ, मैंने तो कभी 30-35 साल पहले कोई जुलूस नहीं देखा रबीउल अव्वल का। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे किसी से वोट लेना नहीं है, मैं तो फौजी आदमी हूँ, बोल देता है बकौल इकबाल के, अपने भी नाखुश मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाइल को कभी कह ना सका खंद। नाखुश होते हो जाओ आपको शर्म नहीं आती? माज़अल्लाह मेरा रसूल जुलूस का मोहताज है? मेरे रसूल के नाम के लिए जुलूस की ज़रूरत है? अभी बोला वो रफ़ाना लक ज़िक्रक, 24 घंटे नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह चला हुआ है, तुम जुलूस से रसूल की मोहब्बत साबित करना चाहते हो, तुम रसूल के जरिए जुलूस के बड़ा करना चाहते हो, और जुलूस में तुम क्या करो, खाने काबा का वो मॉडल तैयार करते हो, रसूल के ज़ुर्रे का मॉडल करते, शर्म नहीं आती? और सारे लोग मुंह बंद करके हैदराबाद में बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता कि ये शिर्क करो। शिर्क नहीं, शिर्क से भी पता बड़ा गुनाह है। माज़अल्लाह खाने काबा आ गया यहाँ पे, रसूल का रोज़ा आ गया यहाँ पे, उसके तो आप घूमे जा रहे हो, चूम रहे हो उसको। तुम अपने आप को मुबैद बोलते, तुम अपने रसूल से शफात की उम्मीद करते हो। शफात हर एक को नसीब नहीं हुई, गलत अकीदा है ये तो, ईसाई अकीदा है कि ईसा ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी चले गए। नहीं, शफात नहीं मिलेगी। शफात उनको मिलेगी जो हत्तल इम्कान कुरान और हदीस पे कोशिश करेंगे अमल करने की, जो गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाएगी उनको शफात मिलेगी। तुम तो माज़अल्लाह खाने काबा यहाँ ला रहे हो, तो रसूल के रोज़े को यहाँ ला रहे हो और शफात की उम्मीद रखते हो तुम। कोई नहीं कहता कि ये रसूल के लिए जुलूस हराम है, हराम है, हराम है। मैं इस मेंबर से बोल रहा हूँ जुलूस हराम है। मेरे रसूल को जुलूस की जरूरत है, जिसके तारीफ से भरे हुए हैं, सारी दुनिया तारीफ कर रही है उसकी, मेरे उसको जुलूस चाहिए उसको? बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मुर्शिद हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, शर्म आती, लीडर जा सकते हैं जुलूस में कि उनको वोट चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए तुम्हारा। अफसोस की बात है, हम ये ईमान का, ये हमारा ईमान है आज, ये हमारी रसूल से मोहब्बत है आज। फरमाया अंधारा होते ही अपने घर वालों को घर में लेके बंद बैठ जाओ, क्योंकि बलाओं का नुज़ूल होता है। काम है तो और बात है, वरना हमारे मुसलमान 12-1 बजे रात से पहले घर वापस नहीं जाते। फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, एक तुम्हारे कल्लों के ज़माने में, एक 2 रानों के दरमियान है, इससे गलत काम नहीं लोगे, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हमारे मोहल्ले में चलिए, इतना बच्चा माँ बहन करता है, ज़रा झगड़ा होते हैं माँ बहन पे उतर आते हैं हम। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी का रीजनल डायरेक्टर था कलकत्ते में, मेरा स्टाफ बैठा था उसमें कि रीना कौल बाप कश्मीरी पंडित, माँ बंगाली ब्राह्मण, नॉन वेजिटेरियंस। तो उसने कहा सर आप मुसलमान नहीं हैं। बोला क्यों भाई? कहा कि आप बहुत पाक साफ रहते हैं, हम इलाहाबाद के मुसलमान के मोहल्ले तो बड़े गंदे होते हैं, और दूसरी बात यह कि हम मुसलमान के मोहल्ले में गए तो माँ बहन सुनने को मिलता है, आपके जुबान पे कभी गाली नहीं निकलती, आप तो किसी ब्राह्मण की तरह साफ है। मैंने कहा भाई तुम्हारी पहली बात तो सही है, ब्राह्मण से कंपेयर मत करो। बोले क्यों? मैंने कहा भाई बात सुनो, हर एक कौम का मुतबरिक पानी है, ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का बेतलहम में है, हमारा जमजम है, सिखों का हरमिंदर साहब है। लेकिन जब ब्राह्मण या डुबकी मारता हरिद्वार हो, इलाहाबाद का संगम हो, बनारस के घाटों में हर जगह हूँ, शहर का सारा गंद वहाँ आता है, औरतें अपने गंदे मारे। अल्लाह मियाँ जब मुझे अल्लाह मियाँ मुझे 200 जन्नत भी दे तो मैं नहीं डुबकी मारता है। और वो एक बार कहने लगे साहब उस बार निकला था कि औरतों को मस्जिद में नहीं आने देते, बड़ा जुल्म है आप औरतों में। ऐसा तो नहीं है, खाने का आजकल तो टीवी सामने देख लो औरतें। मस्जिद नबवी में तो एक दरवाज़ा है बाबू निसा, मक्का मस्जिद में भी आती है, लेकिन वी डोंट एनकरेज। इसका जवाब मौलवी साहब देंगे, लेकिन इसके पास मेरे पास जवाब है। कहने लगी क्या? मैंने कहा मैं नहीं चाहता कोई मुसलमान लड़की गाना गाए मैं तुझसे मिलने आई मस्जिद जाने के बहाने। वो गाना था मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो हम भी चाहते हैं मस्जिद मिलने को आना वहाँ पे। बोले हम भी डोंट एनकरेज। मेरी ज़िंदगी उन लोगों में गुजरी है साहब, और अल्लाह के वजह से इसी तरह बात करता रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं है। हाँ? आप बताइए, ठंडे दिल से गौर कीजिए मेरी बात मत मानिए, मेरी बात दीवार पे मार दीजिए। कुरान और हदीस से जो मैं बोल दूँगा उन बातों को मान लीजिए, मेरी बात मत मानिए। आप थोड़ी ठंडे दे, हमारा रसूल और जुलूस का मोहताज, आप रसूल की शख्सियत को कहाँ गिरा रहे हैं साहब? आपको ज़रा सी भी, इतनी भी जो है आपके पास अल्लाह का खौफ है तो आपके दिलों में
کیا ہو گیا صاحب؟ وقت ہو گیا نہیں؟ 6:10 کتنے منٹ؟ ابھی تو 6:05-10 بھی نہیں ہوئے صاحب. ہاں ٹھیک ہے. کتنے بجے مغرب؟ 23. اچھا ٹھیک ہے. تو 2-4 منٹ. سمجھ صاحب مجھے آپ اللہ واسطے بتا دیجئے، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو پلیز کھڑے رہ کے ثابت کر دیجئے تم غلط کہہ رہے ہو. میرے رسول کو سڑکوں پہ لانے کی ضرورت ہے؟ ہاں میرے رسول کو اتنا گرانے کی ضرورت ہے؟ میں تو نہیں گرانے دوں گا تم کو. تم میرے کو پتھر مارو، تم مجھے قتل کر دو، میں خلاف بولتا رہوں گا تمہارے جلوس کے، میں تمہارے خلاف بولتا رہوں گا تمہارے نعروں کے. مجھے نہ کوئی ڈر ہے، نہ مجھے کچھ تم سے کچھ لینا ہے، نہ مجھے نام و نشان کی خواہش ہے. یہ میں بول رہا ہوں، میں اپنے نام و نشان کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں اپنا نظرائے نئے عقیدت پیش کر رہا ہوں میرے رسول کو. اللہ قبول کر لے بس. میں باہر تھا، میں نے دیکھا ماڈل خانہ کعبہ کا، ماڈل رسول کے روضے کا، اطراف میں گھوم رہے چوم رہے. اور ایک یاقوت پورے میں ایک صاحب داڑھی والے بول رہے ہیں جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں بھائی میں مسلمان ہی ہوں. واضح نادا نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. بہر صورت صاحب وہ یہ مضمون اتنا نہیں ہے کہ آپ کوزے میں بند کریں. یہ تو سمندر ہے صاحب، سمندر ہے. وہاں تو 4 گھنٹے بھی کافی نہیں ہیں اس کو. لیکن میں آپ کو بات اقبال کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں. میں بڑی چیز ہے چھوٹی چیز سمجھے تو بہت بڑی چیز ہے. کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وفادار بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. وفاداری یہ نہیں ہے. آپ کے پاس 2 نوکر ہیں. ایک نوکر کہتا صاحب بہترین ہے میرا جو ہے آقا بہت بہتر ہے، مجھے بہترین کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے. آقا کہتا ہے جا کے ذرا ابھی شاپ سے میرے کو دوا لا لے. نہیں صاحب میرے پیر میں درد ہے. آقا کہتا ہے کام پھر دے. دوسرا نوکر ہے تعریف نہیں کرتا، لیکن آپ جو وقت بار بار پھرتا ادھر سے آئے پھر بگا. تو کون سا نوکر بہتر ہے؟ آپ سوچ لو. جو رسول کی پیروی کرنے والا بہتر ہے کہ رسول کی تعریف میں نعتیں لکھنے والا، برد شریف پڑھنے والا، میلاد منعقد کرنے والا، جلوس نکالنے والا، لیکن پیروی نہیں کرنے والا؟ اب آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. بس میں اس کے آگے کیا عرض کروں؟ بس یہ ہے کہ اللہ جو ہے قبول کر لے جو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اللہ ہم سب سنو کر رہے. ہم ساری دنیا کے مسلمان پر پھر دوبارہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول کی سیرت کو اپنا اسوہ بنا لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. یہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جی نہیں بھرا ہمارے آج کے خطاب کی سماعت کے بعد، لیکن اوقات کی مجبوری بھی ہے، حالات کی مجبوری بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کو ہی پردے لگے ہوئے ہیں، پھر لوگوں کو کئی جگہ سے ایسے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بارش کا موسم ہے، اور پیشن گوئی بھی ہے کہ بارش 2 دن رہے گی. آج دن میں تو ہوئی، لیکن پھر تو اس لیے جو ہے ہماری یہ خواہش کہ آپ کہتے جائیں اور ہم سنتے جائیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت دی ہے کہ دل کو دکھا کر کہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہو. ذکر آیا عنوان میں ہی ہے غیر کے نظر میں اسلام کا کیا مقام ہے. تو 1-2 اشعار گرو نانک کے بھی یاد آئے. بیٹھے ہیں سردار جی. نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا چمن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پھر دوسری ایک جگہ کہتے ہیں، پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، پھر اٹھی توحید کی صدا پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. اب وہ خواب میں ہی ہم اب جو بیان کریں. آپ گاندھی جی نے، آپ نے ذکر کیا گاندھی جی کا، اور ایک پرچہ نکالتے تھے جو اس کا نام ہریجن تھا. وہ ہریجن میں ان سے کوئی سوال کیا گیا تھا، پتہ نہیں آپ اس کا حوالہ دیے، میں مصروف تھا. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے آزادی کے بعد کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں ہندوستان میں؟ تو انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا. آپ کو تو معلوم ہے حضرت عمر انصاف کے لیے مشہور تھے، ابھی واقعات بھی بتائے گئے اس کے بعد. اور برنارڈ شاہ نے بڑی بہتر بات کہی ہے جو عکاسی کرتی ہے آپ کے خیالات کی. آپ سنے بھی ہوں گے اس سے پہلے بھی. دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے.
لیکن سب سے بدترین پیرو مسلمان ہے، برنارڈ شاہ نے کہا ہے۔ اب وہ میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، اب آپ ممکن اختلاف کریں، ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا چونکہ عنوان غیر مسلموں سے متعلق ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں گا، امریکہ میں جیلوں کا سروے کیا گیا تو امریکہ کے قوانین کے لحاظ سے جیلوں میں جو ہے مذاہب کے درس دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اندر جانے والا کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو برائے نام ہوتا ہے۔ تو جب ان سے مختلف مذاہب کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا گیا اور ان کا ٹرم ختم ہونے کے بعد، کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، کسی 4 سزا ہوتی ہے، ٹرم ختم ہونے کے بعد ان کو باہر چھوڑا گیا، تو اس میں سب سے زیادہ جو جرائم پیشہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسے عادات پڑھا ہوں جس میں کہا گیا کہ جیلوں میں وہاں پر اسلام کے بارے میں یہ مقام ہے۔ علامہ اقبال کے 2 اشعار سنا کے ختم کرتا ہوں۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ علامہ اقبال، اب یہ نچوڑ جو تھا سن لیا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ تو کلام مجید کی آیت ہے، 7ویں پارے میں شاید اس کی یہ آیت ہے، اس کا شاعر نے یوں کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سبحان اللہ۔ دعا فرماتے ہیں۔ دعا سے پہلے ایک شعر نعت کا نہیں ہے، بس شعر سنا۔ ہستیاں بلند قامت آسماں نہیں ہوتی، طاقتیں ہوں جتنی بھی جاویدہ نہیں ہوتی، داڑیاں بھی رکھتے ہیں محل بھی بناتے ہیں، اللہ کے فقیروں کی کوٹھیاں نہیں ہوتی۔ چاک کر دو بیٹوں کو، قتل کر دو بچوں کو، قاتلان مسلم کو پھانسیاں نہیں ہوتی۔ جہاد کی ضرورت کیا شیخ کا یہ فتویٰ ہے، جہاد کی ضرورت کیا شیخ کا یہ فتویٰ ہے، بزدلوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں نہیں ہوتی۔ اے معین مت ڈھونڈو غم کے رازداروں کو، اب کے دور میں ایسی ہستیاں نہیں ہوتی۔ تو سب میں دعا میں، یہ بڑا ڈیفیکلٹ مقام ہے۔ ایک دعا ہے علامہ اقبال کی زبان میں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ بھٹکے آہو، مسلمان کو آہو ہرن بول رہے ہیں جو جنگل سے بھٹک کے شہر میں آ گیا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ تو ہم بھی بھٹکے ہوئے آہو ہیں، اللہ ہم کو بھی پھر وسعت صحرا دے، کیونکہ ہمارا دین نکلا صحرا سے، شہروں میں سمٹ کے نہیں رہا، ابھی بھی صحراؤں میں جانے والا دین ہے، لیکن ہم پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں دوسرے کام کر رہے ہیں، زندگی کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ اللہ رسول کے کام کے لیے بھی وقف کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو بولیے، لکھنے کی دیے، نہیں تو کم سے کم اپنے حلقے میں بات پھیلائیے کہ اللہ واسطے قرآن کا 1 صفحہ روز پڑھا کرو ترجمے سے، 2 حدیث پڑھا کرو، سیرت کا 1 صفحہ پڑھا کرو۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو آپ لاکھ عبادت ہے، آپ مسلمان نہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک پھیلائیں، رسول کی سیرت کو دوسرے پھیلائیں، خود بھی اپنا عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔